أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل والے درس میں بیان ہوا تھا کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کو ان کے مقتداؤں اور پیشواؤں کے نام سے پکارا جائے گا. پھر جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے نام اعمال کو پڑھے گا اور دوسروں کو بھی دکھائے گا اور وہاں کسی پر دھاگے برابر یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا جو اس جہان میں میری بھیجی ہوئی ہدایت سے کتاب سے شریعت سے اندھا بن جائے اس کو دیکھنے سننے قبول کرنے اس پہ عمل کے اعتبار سے بالکل اندھا بن جائے تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. بعض روایت میں ہے کہ شروع میں تو اندھا اٹھایا جائے گا اس کو تاکہ اس کو صلہ مل جائے اور بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حساب کتاب کے لیے بینائی دے دے گا. اور یہ مطلب بھی آپ کو بتایا تھا کہ نابینا ہونے سے مراد وہاں کی نعمتوں سے محروم ہی ہے، محروم ہوگا. نعمتوں سے بھی محروم ہوگا اور آنکھوں سے نابینا بھی ہوگا، اس طرح اٹھایا جائے گا. اور وہاں پھر سب سے زیادہ یہ گمراہ ہوگا. جو یہاں سے گمراہ گیا وہاں وہ سب سے زیادہ گمراہ ہوگا کیونکہ وہاں پہ راستہ پانے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. کوئی امکان راستہ پانے کا امکان یہاں ہے دنیا. ادھر آدمی سیدھا راستہ پا لے، قبول کر لے، توبہ کر لے کفر شرک سے، گناہوں سے، بغاوت سے، تو پھر جو ہے وہ کیا ہے یہاں کی گمراہی جو ہے ختم ہو جاتی. اس لیے یہاں کی گمراہی کے مقابلے وہاں کی گمراہی کو کہا گیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ گمراہی ہے، بڑھتا. کیونکہ وہ جو دارالعمل ہے وہاں پہ نہ توبے کا موقع ملے گا، رب کو منانے کا موقع ملے گا، نہ کوئی عذر قبول کیا جائے گا. وہاں جو گمراہی کے ساتھ چلا گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے سوا اور کوئی نہیں. اس لیے فرمایا کہ وہاں پھر وہ بڑا گمراہ ہوگا، وہاں پھر راستہ نہیں ملے گا جس نے یہاں راستہ نہیں پایا. آج کی آیات کے شان نزول کے بارے میں بہت سارے واقعات مفسرین نے ذکر کیے ہیں. البتہ تفسیر دروس القرآن میں نے لکھا ہے کہ طائف کا ایک وفد آیا اور اس نے سازش کے طور پر
اپنے ایمان کے لیے عجیب و غریب شرائط رکھی. ان شرائط میں یہ بھی کہ ہم اگر مسلمان ہو جائیں، تائب ہو جائیں بت پرستی سے، تو ہم اپنے بتوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں توڑیں گے. آپ سارے عرب پہ ہمیں امتیازی حیثیت دیں گے، اور ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو نہ توڑنے والی شرط تو ہم گوارا کر لیں گے، کوئی اور توڑ دے گا، لیکن یہ جو باقی شرطیں اور پھر نماز کی شرط، فرمایا کہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں سجدہ اور رکوع نہ ہو. یہ فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرط اور اس کے ساتھ زکوٰۃ والی اور دیگر بیہودہ شرطیں رد کر دی کہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں سجدہ و رکوع نہ ہو. اور وہی چیز آج مسلمان نے چھوڑی ہے. اس لیے تو پیسہ زیادہ ہونے کے باوجود، کھانے زیادہ ہونے کے باوجود، ہر چیز زیادہ ہونے کے باوجود، پہلے مالداروں کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا، کپڑا پہننے کا، کھانا پینا، جتنا آج کل غریب کے پاس ہے. اس قدر فراوانی ہے، اس قدر، لیکن اس کے باوجود ناشکرے ہیں، ناخوش ہیں، مطمئن نہیں ہے، سکون نہیں ہے. وجہ نماز روزہ نہیں، رکوع سجدہ نہیں. انہوں نے فرمایا کہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، فرائض نہ ہو. اگرچہ حدیث میں صرف نماز کا ذکر ہے، لیکن ظاہر شرطیں تو دیگر بھی آپ نے مسترد کر دی. زکوٰۃ کی اپنی جگہ وہی ذات ہے، پڑھنے کی فضیلتیں، نہ پڑھنے کی وعیدیں، نقصانات. ایسے ہی ہر فرض، روزہ ہے یا حج ہے، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس پہ یہ آیات بھیجی. ان کی ایک شرط یہ بھی تھی، اس کی تائید تو قرآن سے بھی ہو رہی ہے کہ آپ کی پیروی ذلیل قسم، رسوا قسم اور غریب قسم کے لوگوں نے، حقیر لوگوں نے کی ہے. جن کے بعد الٹا کیا ہو جائے نا، پھر غریبوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، ذلیل حقیر. انہوں نے پیروی کی ہے، ان کو اپنے پاس سے کیا کر دو، ہٹا دو. اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم آپ کی پیروی کریں، ہم ایمان لیں، تو پھر ان کو ہٹا دو. اس کا تو قرآن میں ذکر ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ. اس قسم کی آیت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں، رضا، خوشنودی ڈھونڈتے ہیں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے مت ہٹاؤ. رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا. بہرحال اتنی بار تو آیت سے ثابت ہو رہی ہے کہ ان کی کوئی ایسی شرط تھی جو شریعت میں ناجائز تھی. شریعت میں کیا تھی؟ ناجائز تھی، اس کی اجازت شریعت میں نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کی شرطوں سے یہ لوگ آپ کو راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور ان باتوں سے جو ہم نے آپ کو دی ہیں وحی کے ذریعے، ان باتوں سے ہٹانا چاہتے ہیں، تاکہ آپ وہ باتیں کہیں جو ہم نے نہیں کہی آپ کو، ہم نے آپ کو نہیں کہی. اور ظاہر ہے اگر آپ ان کی یہ بات مان لیں تو پھر آپ کو دوست بنا لیں گے. دشمنی تو یہیں سے ہے کہ وہی جو کچھ کہتی ہے، قرآن جو کچھ کہتا ہے، وہ ان کی خواہشات کے کیا ہے؟ خلاف ہے. یہ خواہشات کے خلاف ہے، بت پرستی کے خلاف ہے، ان کے دیگر گمراہ اور مشرکانہ باتوں کے خلاف ہے. تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ سے دشمنی ہے. اگر اس میں آپ تھوڑی نرمی کریں، جیسے قرآن میں غالباً سورہ نور میں ہے
سورہ نون والقلم میں ہے، لو تدہن فیدہنون، اگر آپ تھوڑی نرمی کر لیں تو یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ نرم ہو جائیں گے۔ مداہنت سے آپ کام لیں تو یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ نرمی سے کام لے لیں گے۔ لیکن دین کے معاملے میں آپ نے کسی کی رعایت نہیں کرنی۔ دین کے معاملے میں یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پہ عمل ہو جائے، اور اس قسم کی شرطوں سے ان کا مقصد یہی ہے۔ لیکن آپ نے، اللہ نے جیسے آپ کو حکم دیا ہے، آپ نے دو ٹوک وہی بات پہنچانی۔ بالفرض ظاہر ہے اللہ کے حبیب سے تو اس کا امکان نہیں تھا، لیکن بالفرض اگر آپ اس طرح کر لیتے بالفرض